معزز سامعین، حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، ہماری اس محفل میں تشریف فرما حضور سیدی وقائی سرکار سید نظام الدین علوی الحسنی الحسینی شہزادہ سرکار شاہ وجہ الدین وآل پاک سرکار بہاؤالدین مکی عطائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج جمعہ کا دن، جمعۃ الوداع، اور شاید وداع رمضان بھی ہو۔ اکیس 4/2023 29 رمضان شریف 1444 ہجری، آج کا دن آپ سب ہم سب کو مبارک ہو۔ رمضان شریف آتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، یقین ہے رمضان شریف آتے رہیں گے۔ فل کانفیڈنس ہے کہ رمضان شریف آتے رہیں گے، لیکن اگلے رمضان میں ہم ہوں یہ کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ ان 3 سالوں میں آس پاس رہنے والے، بستیوں میں رہنے والے، محلے میں رہنے والے، آس پاس میں نماز پڑھنے والے دنیا سے چلے گئے اور آنن فانن چلے گئے۔ آپ یاد کیجئے، ہم یاد کریں ان بھائیوں کو جو ہمارے پیچھے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے نمازیں ادا کی ہیں، ہمارے بازو میں نمازیں ادا کی ہیں، لیکن وہ لقمہ اجل بن گئے۔ جزاک اللہ، لقمہ اجل بن گئے، آج ہم میں نہیں ہے۔ ایسی مہینہ رہے گا، جمعہ رہے گا، آتے رہیں گے، رمضان رہے گا، لیکن ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ لہذا جو بھائی ہمارے چلے گئے ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ ذرا زور سے آمین بولیں گے۔ جو چلے گئے اللہ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ جہاں تک سورج کی روشنی اور چاند کی چاندنی، ستاروں کی چمک، بہاروں کی دمک ہے، اور جہاں تک مسلمان روئے زمین پر ہیں، اللہ جتنے آج اس وقت تک دنیا سے گزر چکے ان تمام کی مغفرت عطا فرما۔ اور اے اللہ، ہم زندہ ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کے لیے کچھ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے قبر و حشر کو مزین کرنے کے لیے ہمیں اسلام کی سچی محبت عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج جمعۃ الوداع، اپنے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ کیا رمضان ایسے گزارا ہے جیسے گزارنا چاہیے؟ کہاں کہاں ہماری غفلتیں ہوئی، کہاں کہاں ہم نے کوتاہیاں کی؟ کیا ہم نے ماہ رمضان شریف کا فائدہ اٹھایا؟ وہ رمضان بھیجنے والا خدا، وہ خود کہہ رہا اوسطہ اولہ رحمت، یہ جو 10 دن ہیں ماہ رمضان کے پہلا عشرہ، یہ رحمت کے دن ہیں، اور جو باقی 10 دن ہیں وہ مغفرت کے دن ہیں، اور جو آخری 10 دن ہیں یہ دوزخ سے آزاد ہونے کے دن ہیں۔ کیا ہم نے رحمت اور مغفرت اور آزادی دوزخ کا انتظام کیا ہے؟ کیا ہم نے رمضان شریف کو اس طریقے سے گزارا جس طریقے سے گزارنا چاہیے؟ اگر نہیں تو پھر کب؟ ہمارے اسلام میں ایک جنم ہوتا ہے، 7 جنم نہیں ہوتے۔ ہمارے اسلام میں ایک بار جنم ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے چلے، اپنے باپ کے پیٹھ میں آئے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی ماں کے شکم میں آئے، 9 مہینے کے بعد باہر آئے۔ اب یہی زندگی ہے 40 دن کی، 30 دن کی، 50 دن کی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو فوراً ہماری گاڑی بریک لگ جاتی ہے۔ ہر 4 راستے پر ریڈ لائٹ ہے، اور کہیں ریڈ لائٹ، جب ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو ہماری گاڑی رک جاتی ہے، اور اسی کے بازو میں گرین لائٹ ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ 35، 34، 33، 32، 31، 30، 29، 28، 27، اسی طریقے سے 4، 3، 2، 1، 0، فوراً آپ نکل جاتے ہیں۔ ہر 4 راستے پر یہ لائٹ کا انتظام ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ دیکھتے ہیں 85، 85، 84، 83، 82، 81، 80 ہوتے ہوتے 4، 3، 2، 1 گرین ہوئی، آپ نکل گئے۔ کہیں 120 پوائنٹ ملتے ہیں، 120 ملتے ہیں، 120 ہوا، فوراً 19 ہوا، 18 ہوا، 17 ہوا، 16 ہوا، 15 ہوا، 14 ہوا، 13 ہوا، 12 ہوا، ایسی ہوتے 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 4، 3، 2، 1 فوراً گرین ہوئی، آپ گاڑی لے کر اسٹارٹ کر کے چلے گئے، اور جہاں لائٹ ہوئی فوراً رک گئے۔ یہ میسیج ہے، اے انسانوں، ہر 4 راستے پر اللہ نے تمہارے لیے انتظام کیا ہے کہ جیسے یہاں لال ہوا رک گئے، گرین ہوا چلے گئے۔ یہ تمہاری زندگی بتا رہے ہیں کہ اب دیکھ تیری عمروں میں کتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا تو کچھ بولو۔ جب 50 سیکنڈ دیے گئے تو اس 50 سیکنڈ میں، اس 80 سیکنڈ میں، وہ اس 120 سیکنڈ میں تم نے کون سا کام کیا ہے؟ اب تو گرین لائٹ ہو گئی، لوگ تجھے کفن پہنائیں گے، لوگ تجھے غسل دیں گے، لوگ تجھے سنواریں گے، گلاب کا پھول ڈالیں گے، عطر پاشی کریں گے، اور جنازے پہ اٹھا کر اب تجھے قبر تک لے جائیں گے، اور 3x3 کہ اس کھڈے میں تجھے ڈال کر، چاہے کتنا محبت والا ہو، ہاتھ جھاڑ کر، تاکہ مٹی بھی تیرے ساتھ نہ آئے، ہاتھ جھاڑ کر، اور اگر مٹی ہے تو ہاتھ دھو کر پھر گھر کو روانہ ہو جائیں گے۔ اب سوچ تو نے گرین لائٹ سے پہلے کیا کیا کام کیا ہے، تم قبر میں پہنچنے سے پہلے کیا کیا کام کیا ہے۔
میرے مسلمانوں، یہ سوالات ہم سے ہونے ہیں. ہم اور لوگوں کی طرح روڈ پہ چھوڑے ہوئے گائے بیل بھینس نہیں ہیں، اور لوگوں کی طرح ہم نہیں ہیں. ہماری زندگی کا حساب لیا جائے گا، ہمارے وقتوں کا حساب لیا جائے گا. اللہ نے جو دولت دی ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اللہ نے جو پاور دیا اس کا حساب لیا جائے گا، اللہ نے جو دولت کے انبار دیے اس کا حساب لیا جائے گا. غریب ہیں تو بھی حساب لیا جائے گا، مالدار ہیں تو بھی حساب لیا جائے گا. اے مسلمانوں، اس دن کو یاد کرو جب ہمارا آخری دن ہوگا اور ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے. تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. مسکین ابن آدم و ایو مسکین. یا آدم علیہ السلام کی اولاد کیسی مسکین ہے، کس طرح کی مسکین ہے کہ سیاہ بہو کفن، اس کا جو جوڑا جو بنایا گیا ہے وہ کفن بنایا گیا ہے. آج اپنی زندگی میں کتنوں قیمتی پہن لیں، لیکن آخری جو جوڑا ہے سیاہ بہو کفن و مرکبہ جنازہ، لوگ جس پر ہم کو سوار کر کے قبر کے حوالے لے جا رہے ہوں گے، تو مرکبہ جنازہ، ہماری سواری کا نام جنازہ ہے. وہ چار پائی پہ لاد کر، چار کندھوں پہ لاد کر ہم کو لے جائیں گے. وَمَنزِلَهُ لَحَدْ، اور آخری جو منزل ہماری ہے وہ قبر کی منزل ہے. اب جب لٹا کر آ جائیں گے، اس وقت تک ہمیں اس قبر کے اندر سونا ہے جب تک کہ میدان محشر کے لیے اٹھایا نہ جاؤں. آج 1444 سال 9واں مہینہ چل رہا ہے، 29واں دن چل رہا ہے. 1444 پلس 9 مہینہ پلس 29 دن ہو گئے اسلام کو. اس وقت سے لے کر آج تک سب لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں سال کا فاصلہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر ماں ہوا سے لے کر آج تک لوگ اپنے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور حساب کے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب حضرت اسرافیل سور پھونکے اور ہم اپنی قبروں سے آزاد ہوں. سب اپنی اپنی قبروں میں ہیں. وَفَرَاشَهُ تُرَابٌ، اور یہ ابن آدم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بستر رکھا ہے قبر کے اندر، یہ مٹی رکھی ہے. آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی گادلہ بچھایا ہو یا کوئی اچھے بستر بچھائے ہوں یا آرس پان لگائے ہوں یا قبر کو بالکل سجا کر مردے کو دفنایا ہو. آج تک نہیں دیکھا ہوگا. وَفَرَاشَهُ تُرَابٌ، یہ مٹی ہمارا بچھونا ہے. وَمَالَهُ مَقْسُومٌ، اور جو مال ہم نے چھوڑا ہے، جو ہم نے کمایا ہے، انویسٹ کیا، بینکوں کے اندر انویسٹ کیا، ادھر ادھر کاروبار میں، جیسے آنکھ بند ہو گئی وَمَالُهُ مَقْسُومٌ، اے ابن آدم تیرا مال تقسیم کر دیا جائے گا. 4 بیٹے ہیں تو 4 بیٹوں کے درمیان، 4 بیٹی ہے تو 4 بیٹیوں کے درمیان. ذرا سوچ، جس مال کو تو کما رہا ہے، تیری آنکھ بند ہوتے ہی وہ مال تیرا کہاں جا رہا ہے؟ اگر اولاد اچھی ہے تیرے ایصال ثواب کے لیے کام کریں گے، اور اولاد اگر بد ہے اور بد مذہبوں کی صحبت میں رہ کر وہ نیاز کرانا حرام سمجھتا ہو، فاتحہ کرانا حرام سمجھتا ہو، نیاز کرانا حرام سمجھتا ہو، ایصال ثواب کرانا حرام سمجھتا ہو، اگر ایسی اولاد تو نے چھوڑی ہے تو سوچ تیری ساری کمائی بیکار گئی. اور اگر تو نے سنی اولاد چھوڑی ہے، نیاز و فاتحہ والی اولاد چھوڑی ہے، غوث و خواجہ والی اولاد چھوڑی ہے، تو جب تو مرے گا اور اپنی قبر میں دفن ہوگا، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک تیری اولاد تجھے فاتحہ پڑھتی نظر آئے گی، تیری مغفرت کی دعا کرتی نظر آئے گی. اس لیے تو ہمیں سکھایا گیا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی. اے مسلمانوں، اے میرے بندو، دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتی، دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک مجیب الدعوات یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لہذا مسلمانوں، آگے ہے وولدہ یتیم، جس بچے کو لوڑیاں دے کر ہم نے سینے پر سلایا تھا، جس بچے کو بغیر کھلائے خود نہیں کھاتے تھے،
جس بچے کو بغیر پلائے نہیں پیتے تھے، آج تیرے مرنے کے بعد تیرا بچہ یتیم ہو گیا۔ جس بچوں کے لیے تم نے دوپہر کی دھوپ کے اندر جل بھون کر کچھ پیسے کمائیں گے تاکہ ہمارے بچے بھوکے نہ مرے، دیکھ دیکھ تیرے آنکھ بند ہوتے ہی تیرے بچے یتیم ہو گئے۔ جس جوان بیوی کے لیے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، تیرے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، اور تیرا بچہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ سوچ اپنی دولت کو کہاں لگائے گا، کدھر لگائے گا؟ وعلیہ الحساب، اور جو تم نے کمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں تجھ سے حساب لے گا۔ حلالها حساب وحرامها عذاب، اگر حلال کمایا ہے تو منزل مقصود کو پا گیا، اور اگر حرام کمایا ہے تو یاد رکھ دوزخ کی مہمانی تیرے لیے ہے۔ وشبہاتها عتاب، اور جو شبہ والا مال ہے، نہ جس کے حلال ہونے میں یقین ہے نہ جس کے حرام ہونے میں یقین ہے، تو وشبہاتها عتاب، اس پر بھی عتاب کیے جائیں گے۔ فاعتبروا یا اولی الالباب، اے لوگو خیال کرو، یہ چند دنوں کی زندگی ہے، ہمیں گزرنا ہے، سب گزر گئے، سب چلے گئے، اب ہم ہی باقی ہیں۔ دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، دادی چلی گئی، پردادی چلی گئی، نانی چلی گئی، پرنانی چلی گئی، سارا خاندان چلا گیا، اب ہم ہی باقی ہیں۔ تو ان تک پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جب ان کا سامنا ہو تو شرمندگی نہ ہو، تاکہ کوئی تمہارے پرکھے تم سے سوال نہ کرے کہ میرے مرنے کے بعد تو نے کیسا کام کیا، منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ لہٰذا مسلمانوں، اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد سے بھی خوف کھاؤ، رسول پاک کے سامنے سے بھی خوف کھاؤ کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو کہ جس سے میں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں اور رسوائی کا سبب بنوں۔ کوئی ایسا عمل ہم سے نہ ہو کہ میں آقا کے سامنے جاؤں اور کوئی کہے یہ ہے آپ کا امتی، ایسا ہے آپ کا امتی۔ اے مسلمانوں، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ کہ میرے آقا فرمائے یہ ہے میرا امتی جس کو معین الدین کہا جاتا ہے، یہ ہے میرا امتی جسے شاہ عالم کہا جاتا ہے، یہ ہے میرا امتی جسے معین الدین کہا جاتا ہے، یہ ہے میرا امتی جسے احمد رضا کہا جاتا ہے۔ ایسے بن کر جاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے میدان محشر میں اونچا ہو۔ میرے پیارو، لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع، مدت سے تھے ہم منتظر، شکر خدا آیا تو پھر، پر حیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع، تجھ میں شب قدر ایک تھی صدہا مہینوں سے بھلی، صلی علی ماہ مبارک الوداع، جنت کے دروازے کھلے، دوزخ کے دروازے مندے، خالق کی تھی کیا کیا عطا ماہ مبارک الوداع، دوزخ کے اندر بالیقین تھا قید شیطان لعین، مومن عذابوں سے رہا ماہ مبارک الوداع، پڑھتے تھے قرآن روز و شب، کہتے تھے سبحان لوگ سب،
ہر لحظہ تھا فرحت فضا ماہ مبارک الوداع، تھا رزق مومن کا فضو، ہر ایک کو تھا صبر و سکون، اجر اس کا تھا بے انتہا ماہ مبارک الوداع، پڑھتا تھا سنت کوئی جب یا کوئی پڑھتا مستحب، پاتا ثواب ایک فرض کا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یہ کہا ماہ مبارک الوداع، جو فرض ادا تجھ میں کرے اجر اس کو 70 کا ملے، تھا یمن و رحمت سے بھرا ماہ مبارک الوداع، جو منہ میں ہر صائم کے بو آتی تھی وہ اللہ کو، تھی مشک سے بھی کچھ سوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یہ کہا ماہ مبارک الوداع، گر زیست ہے پھر پائیں گے ورنہ بہت پچھتائیں گے، تو اب تو رخصت ہو چلا ماہ مبارک الوداع، جس روز ہو روزے جزا رب سے سفارش کر ذرا، رب بخش دے وے ہر خطا ماہ مبارک الوداع، ہر سال تم تو آؤ گے مکھ نور سا دکھلاؤ گے، زندوں سے تو مل جاؤ گے ماہ مبارک الوداع، تم آؤ گے اندر جہاں ہم دیکھیے پھر ہو کہاں، زیر زمین در جہاں ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یہ کہا ماہ مبارک الوداع، داغ جدائی دے چلا راحت دلوں سے لے چلا، تجھ سے ملا دے پھر خدا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یہ کہا ماہ مبارک الوداع۔